حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأہویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما. ایک سفر میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت مغیرہ. جانتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کو؟ بہت ذہین صحابہ میں سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں آپ کے موزے اتار دوں. کس لیے؟ آپ کی مدد کرنے کے لیے، عزت کے طور پر، احترام کے طور پر، محبت میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، یعنی میں نے وضو کے ساتھ ان کو پہنا تھا. پھر آپ نے ان پر مسح کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو کر کے آپ موزہ پہن لیں تو اگلی دفعہ وضو کرتے وقت دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، آپ اس پہ مسح ہی کر لیں تو کافی. شریح بن ہانی فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے. یعنی جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ یہ کام 24 آورز کے لیے کر سکتے ہیں، اور جو مسافر ہو جس پہ سفری نماز عائد ہوتی ہو وہ اگر 3 دن تک بھی پاؤں نہ دھوئے اور صرف مسح کرتا رہے تو اس کی نماز اور وضو ہو جائیں گے. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پاخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں. ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے، کیونکہ جنابت میں تو پھر نہانا فرض یا غسل فرض ہو جاتا ہے نا ناپاکی میں، تو پھر اس میں تو جرابوں کے ساتھ غسل نہیں ہوتا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنے چاہیے. البتہ بول و براز اور نیند کے بعد موزے نہیں اتارنے چاہیے بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کر سکتے ہیں. جرابوں پر مسح کرنے کا بیان. پہلا حکم کس کے لیے تھا؟ موزوں کے لیے. اب ہے جرابوں کے لیے. کون سی جرابیں؟ جو آپ سب استعمال کرتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کرنا. حضرت عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی جرابوں پر اپنی چپل کے تسموں سمیت مسح کیا. عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھی مسح کیا. ابن حزم نے 12 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن حریث بھی شامل ہیں. اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. نیز انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع ہے. لغت عرب سے جورب کے معنی. لغت عرب کی معتبر کتاب قاموس، یعنی قاموس کتاب کا نام ہے، اسے قاموس عربی میں ڈکشنری کو کہتے ہیں. اس میں ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے. ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے، چاہے چمڑے کی ہو، چاہے اون کی ہو، چاہے کاٹن کی ہو. تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے. جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے. علامہ عینی لکھتے ہیں جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹخنے سے اوپر.
عارضۃ الاحوزی میں شارح حدیث امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جورب وہ چیز ہے جو پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے، یعنی وولن ساکس۔ عمدۃ الرعایہ میں ہے جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں، کاٹن کی ساکس، اور بالوں کی بھی بنتی ہیں، چمڑے کی تو ہوتی ہیں لیکن بالوں، اون، دھاگے، سوت وغیرہ کی بھی جرابیں بنتی ہیں۔ غایت المقصود میں ہے کہ جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں، وہ لباس خواہ چرمی ہو، چرمی چرم سے یعنی کھال کا ہو، سوتی ہو یا اونی، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت دن آپ نے یہ بحث سنی ہوگی کہ مسح صرف چمڑے کے موضع پر ہوتا ہے، لیکن یہاں سے کیا پتا چلا کہ ہر وہ چیز جو لفافے کی طرح پہن لی جائے وہ جورب ہے۔ اب اس میں جو بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی باریک ہوں، یہ ہمیں شارع نے کوئی تعین کر کے نہیں بتایا کہ رنگ نظر نہ آئے اسکن کا یا اس کے اندر پانی نہ جائے، یہ شرائط لگائی نہیں گئی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیز جو لفافے کی طرح پاؤں کو ڈھانپ لے، یعنی تھوڑی بہت اگر اسکن نظر آ رہی ہے تو اور بات ہے، ورنہ جب ایک دفعہ پہن لی اور اس سے آپ گرمی حاصل کر رہے ہیں یا پاؤں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر پھٹی ہوئی ہیں اور خالی اسکن اندر سے نظر آئی تو اسکن کو تو دھونا چاہیے، وہ لفافہ تو نہ رہا، تو اس کا سلامت ہونا بھی ضروری ہے، اور اتنا زیادہ سوراخ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پاؤں جو ہے وہ باہر نظر آ رہے ہوں۔ چھوٹا موٹا اگر کہیں کچھ ہلکا پھلکا لگ گیا ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑے سوراخ نہیں ہونے چاہیے۔ پگڑی پر مسح۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا۔ اسی طرح بلال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا، اور پیچھے ہم نے انس بن مالک کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنی ٹوپی پر، اور ٹوپی کی بھی بعض قسمیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو پورے سر کو کور کر لیتی ہیں، تو اس پر مسح کیا۔ اب احتمال ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اسکارف پر مسح کریں یا نہ کریں، تو چونکہ نہیں ایسا کوئی لفظ آیا تو احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ مسح فرائض میں سے ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اسکارف کے اندر سے ہاتھ ڈال کے اندر ہی مسح کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں یا راستے میں کہیں ہوں، ورنہ گھر میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی اسکارف کے اوپر مسح کرنے کی، سفر میں ہی عموماً مشکل ہوتی ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا اس کو کھول لیں، آگے کر لیں اور اپنا اطمینان کر لیں، کیونکہ صحابیات دوپٹے پر مسح نہیں کرتی تھیں یا ایسی کوئی روایت نہیں ہے، تو احتیاط بہتر ہے کیونکہ فرائض سے تعلق